اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ شعراء مکی صورت ہے۔ اس میں 11 رکوع اور 227 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر یہ 26ویں صورت اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 47 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسیم سورۃ شعراء آیہ 1۔ تاسیم کی وضاحت یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ سورۃ شعراء آیہ 2۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ قرآن مجید کی آیات روشن اور واضح ہیں۔ یہ حق اور باطل کو واضح کرتی ہیں، ہدایت اور گمراہی کو واضح کرتی ہیں۔ قرآن مجید کے مضامین واضح ہیں۔ قرآن مجید شریعت کے مقاصد کو واضح کرتا ہے۔ قرآن مجید کی خبر اور حکم واضح اور روشن ہیں۔ غور و فکر کرنے والے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ قرآن مجید عظیم کتاب ہے جس کی آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو برے اعمال کے برے انجام سے ڈراتے تھے۔ قرآن مجید روشن اور واضح کتاب ہے جس کے احکامات مربوط ہیں، جن میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ سورۃ زمر آیہ 28۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ سورۃ الشعراء آیہ 3۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی شفیق اور ہمدرد تھے، انسانوں کے لیے بہت شفیق اور ہمدرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے، میری مخالفت کریں گے تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مخالفت کا بہت دکھ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی شدید حرص رکھتے کہ ان کے ایمان ڈالنے کا سخت صدمہ ہوتا، جس کا اظہار اس آیت میں ملتا ہے کہ شاید ان کے غم میں آپ اپنی جان کھو دیں، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کوششوں کے نتیجہ خیز نہ ہونے کا بھی دکھ تھا۔ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمے سے دوچار کر رہا تھا۔ رب العزت نے حسرت سے اپنی جان کو ہلاکت و مشقت میں ڈالنے سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تو پیغام پہنچا دینا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا۔ اب ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ رب العزت نے اسی لیے واضح فرمایا کہ قرآن جیسی روشن اور واضح کتاب نازل کر کے ان پر حجت قائم کر دی ہے، اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسرت سے اپنی جان ختم نہ کریں۔ فرمایا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو، پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ بس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے۔ بس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ سورۃ فاطر آیہ 8۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ کہف میں، بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں، کوئی اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمام انسانوں کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی ہو، پھر پروانے اور کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے ہوں۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں۔
سورۃ الشعراء آیا 4۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، یعنی آسمان سے اترنے والی ایسی نشانی کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا جو ان کے لیے کافی ہے۔ ان کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بھی نشانی نازل کی جا سکتی ہے، لیکن لوگوں سے اختیاری ایمان کا مطلوب ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہیں سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ سورۃ یونس آیا 99۔ اسی طرح سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ فَذَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں، یعنی جھٹلانے والوں کی گردنوں تو جھکائی جا سکتی ہیں مگر اس کی ضرورت ہے نہ کوئی فائدہ۔ اس طرح ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دیتا۔ رب العزت نے فرمایا، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ہی سے ایمان نہ رکھتا ہو، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورۃ الانعام آیا 158۔ سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا قَالُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیا 5۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، لوگوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ ان کے پاس جب کبھی رحمان کی جانب سے کوئی نصیحت آئی جو انہیں یہ بتائے کہ ان کے لیے کیا چیز فائدہ مند اور کیا نقصان دہ ہے، إِلَّا قَالُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، مگر وہ اسے منہ موڑنے والے ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس نصیحت کو سننے سے منہ موڑ لیا اور اس پر غور و فکر نہیں کیا۔ نصیحت سے منہ موڑنا یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے۔ سورۃ یوسف آیا 103۔ اسی طرح سورۃ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ سورۃ یاسین آیا 30۔ اسی طرح سورۃ المومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا۔ سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ المومنون آیا 44۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایک ورنہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جما دے۔ آمین یا رب العالمین۔